ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سونار کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹا اس کے جانے کے بعد تنہا رہ گئے اور ان کے گھر اب کمانے والا کوئی اور نہ رہا۔ ان کو اپنا گزارا کرنے کے لیے دکان کا سامان بیچنا پڑا، اس لیے ان کا ایک ایک کر کے سارا سامان بک گیا۔ اس بچے کی ماں کے پاس جتنا بھی زیور تھا، بدقسمتی سے وہ بھی سارا بک گیا۔ اس طرح اس نے کافی عرصہ گزارا۔ چند سال گزر جانے کے بعد ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہ رہا۔ اس کی ماں نے ایک ہار نکالا اور اپنے بیٹے کو دیا اور کہا جاؤ اپنے چچا کی دکان پر یہ بیچ کر پیسے لے آؤ۔ لڑکا وہ یہ ہار لے کر اپنے چچا کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس کے چچا نے ہار کو اچھی طرح سے دیکھا۔ ہار دیکھنے کے بعد اس نے کہا، بیٹا یہ ہار لے جاؤ اور اپنی امی کو واپس کر دو اور ان سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں سونے کا ریٹ اچھا نہیں چل رہا، اسے کچھ عرصے بعد میرے پاس لے کر آنا۔ جب مارکیٹ میں سونے کی قیمت اچھی ہوگی تب آپ کو اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس کے چچا نے اسے کچھ پیسے دے دیے اور اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ وہ پیسے لے کر گھر گیا اور اپنی والدہ کو ساری بات بتا دی۔ اس کی والدہ نے وہ پیسے گھر کے سامان کے لیے رکھ لیے۔ اب لڑکا ہر روز اپنے چچا کی دکان پر جا کر کام سیکھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے کام میں کافی مہارت حاصل ہو گئی۔ وہ اچھے سے خالص سونے اور ملاوٹ والے سونے اور نقلی سونے میں فرق کر سکتا تھا۔ اب ایک دن اس کے چچا نے اسے کہا کہ بیٹا چونکہ اب مارکیٹ اچھی ہے تو وہ ہار کل آتے ہوئے لے آنا، میں اس کے بدلے تمہیں رقم دے دوں گا۔ اگلے دن کام پر جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ہار لے کر جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہار تو نقلی تھا، اس لیے وہ ہار اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے چچا نے کہا، بیٹا ہار لائے ہو؟ اس پر اس نے اپنے چچا کو بتایا کہ وہ ہار نقلی تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ نہیں لایا۔ اس کے چچا نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر اگر یہ بات تمہیں اس وقت بتاتا تو تم سمجھتے کہ شاید اب تمہارے حالات ٹھیک نہیں رہے، اس لیے میں تم سے جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ لیکن چونکہ اب تم اچھے سے کام سیکھ چکے ہو اس لیے تمہیں اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہماری حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم پوری بات جانے بغیر دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور ہم ساری عمر غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اپنے خوبصورت رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اپنے رشتوں میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ خبر کی پہلے خوب اچھے سے تحقیق کر لیا کرو، بدگمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ایک دوسرے سے بدگمان ہونے سے بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کر غلط فہمیوں کو دور کر لیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی دوسری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔